فیروز جمال صاحب آپ کی جانب آؤں گی. اس وقت آپ کے صوبے نے خیبر پختونخوا نے کتنے افغان مہاجرین کو اریسٹ کیا ہوا ہے, حراست میں لیا ہوا ہے؟ دیکھیے جس طرح میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ یہ 2 سائملٹینیس پروسیسز آج سے شروع ہوئی ہیں. ایک والنٹری ریٹرن ہے جو کل رات تک تھا, وہ بالکل اپنے طریقے سے کنٹینیو کر رہا ہے. وہ کل بھی جا سکتے ہیں, ہفتے بعد بھی جا سکتے ہیں, 10 دن بعد بھی جا سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک ان پہ نہیں ہے. جو لوگ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں اور جن کو ہمارے اگر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ کتنی تعداد ہے افغان مہاجرین کی؟ آج کے دن میں 67 جو لوگ ہیں 67 وہ اسلام آباد سے لائے گئے جن کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے ٹوڈے, اور تقریباً 51-52 جو ہیں وہ ہمارے کے پی کے سے جو ہیں وہ آج ڈیپورٹ کیے گئے ہیں. تو یہ 2 پروسیسز آج سے یہ علیحدہ جو ہیں شروع ہوئی ہیں. میں آپ کو منیزہ ایک چیز یہاں پہ بتاتا چلوں, یہ میں نے باتیں ہمارے جو بیٹھے ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اب دیکھیں کہ یہ مثال یو این ایچ سی آر ہو گئے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہو گئیں, یہ این جی اوز ہو گئے, ان کی باتیں اپنی جگہ جو ہیں وہ اپنی جگہ میں ان کو وہ کرتا ہوں. آج آپ حالات دیکھیں کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے, فار ایگزامپل ہمارا دل روتا ہے جب ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں, جب ہم اپنی ماں بہنوں کو دیکھتے ہیں, ہسپتالوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ یونائٹڈ نیشن اور یہ جو ہے وہاں پہ جو ہے مطلب یعنی جو ان کا رول آپ دیکھیں. بات مختصر یہ ہے کہ مگر فیروز جمال صاحب قطع کلامی معاف, جب آپ ذکیہ کو دیکھتے ہیں جس کے اپنے بچے رو رہے ہیں اور طالبانوں کا ہاتھوں رو رہے ہیں, تو کیا وہ مسلمان نہیں, ان کے لیے آپ کا دل نہیں روتا؟ ان کو بالکل, ہم نے کیبنٹ میں ڈیسیجن یہ لیا ہے. اب یہ یو این ایچ سی آر کا کام ہے, یہ کہاں پہ ہے, یہ تو یہاں پہ نظر نہیں آتے, ان کو صرف رجسٹریشن تک جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, قطع کلامی معاف سر پلیز دیکھیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو این ایچ سی آر نے رجسٹریشن پروسیس اس لیے روکا ہوا ہے, اس لیے افغانوں کو رجسٹر نہیں کیا جا رہا چونکہ آپ کی حکومت نے ان سے کوپریشن ختم کر دیا اور آپ نے ان کو کہا ہے کہ اب ہمیں رجسٹریشن پروسیس نہیں کرنی, تو اسی لیے وہ رجسٹر نہیں ہو رہے جو 2021 کے بعد آ رہے, طالبانوں کے ہاتھوں سے اپنی جان بچاتے ہوئے آ رہے. تو اگر آپ کا غزہ کے لیے بھی دل روتا ہے تو یہ بھی تو مسلمان ہیں, ان کے لیے نہیں دل روتا جو ساتھ پڑوس ملک میں. بالکل ہم نے آج سے ہم نے لاسٹ کیبنٹ میں ڈیسیجن لیا ہے. وہ ڈیسیجن ہم نے یہ لیا ہے کہ جو بھی اس طریقے کا جو مثال ہے اس کو جان کا خطرہ ہے یا اس کو مسائل ہیں, اس کو ہم بالکل نہیں چھیڑیں گے. اور میں ان این جی اوز کو کہتا ہوں, ان یونائٹڈ نیشن کو, یہ جب لوگ آ جاتے ہیں تو یہ رجسٹریشن مثالیں اس کی کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ کرتے کیا ہے. صرف یعنی آپ دیکھیں افغانستان میں جو ہوا وہاں پہ سارا انہوں نے پورا ملک تباہ و برباد کر کے جو باہر سے مثالیں فورسز آ گئی, نہیں اس کے اندر فیروز صاحب اس کے اندر مت جائیں, وقت کی قلت بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر سب کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر سب کا حصہ ہے, مگر مدے پہ رہتے ہیں پلیز سر, مدے پہ میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں, یہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, یہ جو جن کی یہ بات کر رہے ہیں. سنگرز کا ہم نے پرٹیکولرلی کہا ہے, جرنلسٹ کا ہم نے پرٹیکولرلی کہا ہے, یہ آئیں, میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں, آئیے لسٹ ہمارے سامنے رکھیں کہ یہ لوگ ہیں اور یہ اس طریقے سے ان کو جان کا خطرہ ہے. انشاءاللہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ لسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فیروز جمال صاحب آپ نے کیسر افریدی صاحب کی کو یہ پیشکش کر دی, فاطمہ عاطف صاحبہ کو بھی آپ نے یہ کہا, مگر کیسر افریدی صاحب اب یہ بتائیے, آپ چلے تو جائیں گے, لسٹ ان کے سامنے تو رکھ لیں گے, مگر اس وقت جو آپ نے رجسٹریشن پروسیس روکا ہوا ہے, تو جو افغان مہاجرین جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ غیر قانونی ہے, وہ قانونی کیسے ہوئے پھر؟ ایک تو جو ہے نا عرض یہ ہے کہ ایک تو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں اور وہ نادرا کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, 13 لاکھ لوگ ہیں پاکستان میں. اس کے علاوہ جو ہے جو 2021 یا 21 کے بعد جو لوگ آئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں کوئی ریفیوجی لا نہیں ہے, پاکستان جو ہے کنونشن کا سگنیٹری نہیں ہے, پروٹوکولز کا سگنیٹری نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے ہم نے جو ہے ان کو ریکارڈ کیا ہے, رجسٹرڈ اپنے ساتھ رجسٹرڈ کیا ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ ہم حکومت سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو پراپر ان کی ڈاکومنٹیشن اگر وہ کر لے, ہم ان کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں کہ
کتنے لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے. ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسائلم سیکر ہیں اور وہ جو ہے ان کی جان کو خطرہ ہے افغانستان میں. تو حکومت کو پھر اب اس کو ڈاکیومنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ کے پاس اس وقت لسٹ ہے اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی ہمارے پاس جو لسٹ ہے ہم وہ حکومت کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ واپس نہ بھیجا جائے, ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اب ریپیٹ کریں, یہ آپ کی بات سامنے آ گئی ہے. فاطمہ عاطف صاحبہ آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس لینا چاہوں. جی سب سے پہلی بات یہ کہ وزیر اطلاعات کے پاس بہت غلط اطلاعات ہے. ود ڈیو رسپیکٹ کہ آپ جو ہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو لسٹ دیں, آپ لوگ ایکچوئل مہاجرین سے شاید ملے ہی نہیں ہیں کہ جن کو مسائل ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی اپنا ملک اپنا وطن خوشی سے چھوڑ کر نہیں آتا. اگر وہ مجبوری میں طالبان سے اپنی جانیں بچا کر یہاں پر آ گئے ہیں تو انسانیت کے ناطے اور اس دنیا کا حصہ ہونے کے ناطے, بے شک آپ کنونشن میں سگنیٹری نہیں ہے لیکن انسان ہونے کے ناطے انسانیت کی بنیادوں پر آپ ان کی مدد کر سکتے تھے. لیکن 15 اگست 2021 کے بعد جتنے بھی مہاجرین آئے ہیں ان کو نہ UNHCR نے رجسٹر کیا ہے کیونکہ حکومت پاکستان نے ان پہ پابندی لگائی تھی, اور نہ ہی حکومت نے ان کو کسی بھی حساب سے کسی بھی لحاظ سے بنیادی ضروریات یا کسی بھی حساب سے ان کو سپورٹ کیا ہے. اور جو لوگ جو کہہ رہے کہ والنٹیرلی جا رہے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے. ان کو وزیر اطلاعات صاحب کو ہم مہاجرین سے ملاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ آن گراؤنڈ گراس روٹ لیول پہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ان کے کیا مسائل ہے, ہم ان کو ان لوگوں سے ملاتے ہیں کہ جو بالکل بھی واپس جانے کو تیار نہیں ہے.